ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 14ویں سے لے کے 20ویں آیت تک۔ اعلانیہ زندگی کا آغاز۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع میں ہم سب کی سلامتی ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو عزیزو کہ ہم سال 2024 کے تیسرے اتوار میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج کل عالمگیر کلیسیا میں کلام مقدس کا اتوار منایا جا رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، آج کی تمام تلاوتیں بھی کلام مقدس خصوصاً انجیل کی خوشخبری کے پیغام پر ایمان لانے، اسے قبول کرنے اور اس کی منادی اور تبلیغ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور ہماری توجہ توبہ کرنے اور بادشاہت کے پیغام کو اپنے دل میں جگہ دینے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ دھیان و گیان۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے یوحنا اصطباغی سے استباغ لینے کے بعد جب اپنی زمینی زندگی پر اپنی تبلیغ اور منادی کا آغاز کیا تو ان کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آیت نمبر 15۔ اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ عزیزو، حقیقی خوشخبری کا پیغام انجیل مقدس میں ہی پنہاں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس پر ایمان لے آئیں عزیزو، آج مسیح یسوع کے ان الفاظ پر غور کریں کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ توبہ کرنا یعنی اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، ان کا اقرار کرنا اور ان کو ترک کرنا۔ خوشخبری کے پیغام پر ایمان لانا۔ عزیزو، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انجیل ابھی سنائی نہیں گئی اور مسیح کے معجزات اور شفا کا کام ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا، لیکن مسیح خداوند فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ یعنی یہاں ایمان لانا اس ایشورٹی کی علامت ہے جو ابھی وقوع پذیر ہوگی، کیونکہ عزیزو، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، یعنی انجیل مقدس سے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، حقیقی خوشخبری کا پیغام راہ، حق اور زندگی کو جاننا ہے، سچائی کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ عزیزو، یہ سچائی خداوند یسوع مسیح ہیں، اور جب ہم ان کی خوشخبری کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں تو خود بخود ہی تمام جوئے جکڑوں، بندھنوں اور بیماریوں سے چھٹ جاتے اور رہائی پاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب ہم خود بحال ہوتے اور شفا پاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خوشخبری کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی بچ جائیں، شفا، آزادی اور رہائی پائیں۔ آمین۔
آئیں عزیزو، کلام مقدس کے فروغ کی خصوصی دعا میں ہم سب مل کر شریک ہوں۔ کلام مقدس کے فروغ کے لیے خصوصی دعا۔ اے ازلی خدا، تیرا کلام ابد سے زندہ، مؤثر اور قائم ہے۔ تو قدیم زمانے سے طرح بہ طرح اور وقت بہ وقت انسانوں سے ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ تیرے کلام نے کائنات اور انسانوں کو خلق کیا۔ تو نے اپنے کلام کے ذریعے نبوت، معرفت، حکمت اور بشارت بخشی۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تیرے کلام کا ترجمہ، تشریح، اشاعت اور تشہیر کرنے والوں کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں۔ اے مہربان اور رحیم باپ، تیری ہی بخشش سے ہم پڑھنے اور سننے کے قابل ہیں۔ بخش دے کہ ہم شوق سے سنیں، غور سے پڑھیں اور پورے دل و جان سے اس پر عمل کریں۔ عطا کر کہ ہم شادمانی اور فیاضی کے ساتھ تیرے کلام کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ یقیناً تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ بخش دے کہ روح القدس کی ہدایت سے تیرا کلام ہمارے ملک میں سلامتی، کلیسیا میں اتحاد اور ہمارے خاندانوں میں باہمی محبت کے بڑھانے کا باعث ہو۔ یسوع مسیح تیرے ابدی اور کامل کلمہ کے وسیلے سے، آمین۔